السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آئیے آپ حضرات کو قبول اسلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناؤں۔ واقعہ سنانے سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لے، چینل کو سبسکرائب کر لے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ جن شخص نے اسلام قبول کیا ان کا کہنا ہے کہ جن سوالوں کا جواب عیسائیت نہ دے سکی وہ مجھے اسلام نے دیے۔ اسلام کی اچھائیوں نے مجھے بنا دیا مسلمان۔ ایک کیتھولک عیسائی نوجوان کے اسلام قبول کرنے کی دلچسپ داستان کہتے ہیں کہ میں فلپین کا رہنے والا ہوں، جہاں دور دور تک کوئی مسلمان دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں کی آبادی عیسائیت کو ماننے والی ہے۔ میری پیدائش بھی ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں ہوئی۔ میرے خاندان والے کٹر عیسائی ہیں۔ میں خود ابتدائی برسوں میں چرچ کی خدمات انجام دیتا رہا ہوں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک چرچ میں سب کے ساتھ مل کر گاتا رہا ہوں۔ اب جبکہ میں 29 برس کا ہو چکا ہوں تو میں نے مذہب اسلام کو قبول کیا۔ جبکہ میرے ساتھ کے دوست پادری کے درجے پر پہنچ چکے ہیں، وہ اکثر مجھے دوبارہ عیسائیت قبول کرنے پر زور دیتے ہیں، لیکن میں انہیں ہر ماہ مایوس کر کے اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ میں یوں ہی مسلمان نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے بہت سے سوالات تھے جس کا جواب عیسائیت مجھے نہیں دے پا رہی تھی۔ میرے دوست اور دیگر عیسائی پادریوں کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تھا۔ یہ سوال مجھے بچپن سے ہی کھائے جا رہا تھا۔ میں اکثر یہ سوال اپنے دوست و احباب اور دیگر پادریوں سے پوچھتا تو مجھے ایک ہی جواب ملتا، یہ شیطانی خیالات مجھے راہ سے بے راہ کر دیں گے، اس لیے ذہن سے جھٹک کر دل سے نکال دو۔ میں خاموش ہو جاتا، مگر یہ سوال جونک کی طرح میرے دل و دماغ سے چپک کر رہ گئے تھے۔ میرے سوالات ہی کچھ ایسے تھے جنہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ عیسائی مذہب میں ساری توجہ، سارا دھیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہی کیوں مرکوز ہے؟ اس خدا پر کیوں نہیں جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا؟ چرچوں میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم ہی کی مورتیاں کیوں ہیں؟ خدا تو سب سے بڑا ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، تو پہلا حق تو اسی کا ہے اور اسی کا ہونا چاہیے۔ میرے دل میں یہ بات بھی اٹھتی کہ کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ذریعے پوجا جا سکتا ہے۔ میرے ان سوالوں سے اکثر میرے دوست بھاگتے تھے اور مجھے ان سوالوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ میں تب بھی عیسائی تھا، پورے اہتمام سے چرچ کی خدمات انجام دے رہا تھا۔ تبھی مجھے میرا ایک دوست ملا جو چرچ میں ہمارے ساتھ گایا کرتا تھا، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں اس پر ہنسا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے صرف اس لیے مذہب قبول کر لیا کہ تمہارا جیسس پر عقیدہ کمزور تھا، اگر میری طرح مضبوط ہوتا تو تم اسلام ہرگز قبول نہ کرتے۔ مگر جب میں گھر آیا تب میں نے خود سے یہ سوال کیا کہ میرا جیسس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عقیدہ مضبوط ہے کیا؟ میرے دل میں ان کے لیے سوال پیدا نہیں ہوتے۔ میرے ذہن میں سوال بھی آیا کہ آخر میرا دوست مجھ سے زیادہ مذہبی تھا، بچپن سے چرچ کی خدمت کرتا آیا ہے، آخر اس نے کیوں اسلام قبول کیا؟ اس کے بعد اس سے دوبارہ ملنے کا میں نے فیصلہ کیا۔ میں اس سے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں سوال کرنے یا مذاق اڑانے کے بجائے خود اسلام پڑھ کر اس پر کوئی الزام لگاؤں۔ اس نے مجھے اسلام پر کچھ کتابیں دی جن کا میں نے توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا، اور پھر میرے سامنے سے اندھیرے ہٹنے لگے۔ میرے آفس میں کام کرنے والی ایک مسلم خاتون نے میری اسلام میں دلچسپی دیکھی تو اس نے بھی مجھے کچھ کتابیں دیں۔ جیسے جیسے میں مطالعہ کر رہا تھا ویسے ویسے وہ جواب مجھے ملتے جا رہے تھے جو مجھے بچپن سے پریشان کیے ہوئے تھے۔ اسلام نے میری ہر اس بات کا جواب دیا جو عیسائیت میں بارہا کوشش کر کے بھی نہ مل پا رہے تھے، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مذہب قبول کروں گا جس نے میرے تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، جس نے مجھے مطمئن کر دیا ہے، جس نے مجھے میرے حقیقی رب سے ملوایا ہے۔ میں اپنے اسلام قبول کرنے کے فیصلے کو اپنے گھر والوں کے سامنے رکھا۔ میرے اس فیصلے کو سن کر سب دنگ رہ گئے۔ میری بیوی اور بچے حیران تھے، جبکہ میری والدہ رو پڑی۔ میرے چچا غصے سے چلانے لگے، مگر میں خاموشی سے ان کا رد عمل دیکھتا رہا۔ مجھے ان سے یہی توقع اور یہی امید تھی۔ جلد ہی میرا فیصلہ پورے علاقے میں پھیل گیا۔ میں نے چرچ جانا بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرے کئی دوست، کئی رشتہ دار مجھے سمجھانے آئے، کئی لوگوں سے بحث بھی ہوئی، مگر میں ان کے سامنے اسلامی نقطہ نگاہ رکھتا رہا، انہیں سمجھاتا بھی رہا کہ آخر میں اسلام کیوں قبول کیا، کیوں مجھے لگا کہ وہ سچا دین ہے۔ لیکن اب بھی وہ نہ مانے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا اور کہا کہ اگر وہ میرے سوال کا صحیح جواب دیں گے تو میں اسلام قبول کرنے سے باز آ جاؤں گا اور عیسائی بنا رہوں گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خود کہا تھا کہ وہ خدا نعوذ باللہ ہیں؟ کیا انہوں نے خود کبھی کہا تھا کہ لوگ مجھے پوجے، میری عبادت کریں؟ یہ ایسا سوال تھا جس نے سب کے منہ پر تالے لگا دیے، مگر ان کے دل میری جانب سے مکروہ ہو گئے۔ میری ماں اکثر روتے ہوئے مجھے سمجھاتی کہ میں غلط کر رہا ہوں، خدا مجھے جہنم میں ڈال دے گا جو وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ان کی اس بات پر میں مسکرا دیتا اور کہتا کہ انشاءاللہ مجھے جنت ملے گی۔ چند ماہ بعد مجھے ایک میرا دوست ملا، وہ سعودی عرب سے آیا تھا۔ اس سے بات کر کے مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ میں اس کی باتوں سے مطمئن تھا، بہت سی نئی باتیں مجھے سیکھنے کو ملی اور میرا ارادہ اور مضبوط ہو گیا۔ میرے دل نے کہا کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اب میں کلمہ طیبہ پڑھنے
کے لیے پوری طرح تیار تھا، مگر میرے قرب و جوار میں کوئی عالم ایسا نہیں تھا جس کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا۔ ایک امام صاحب دور رہتے تھے اور ان سے میرا رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تبھی میرے دوست کا فون آیا، اس نے مجھے دبئی بلایا۔ میں دبئی گیا اور وہاں ایک فلپین ہی کے امام صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ دبئی میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت سا مطالعہ کیا۔ دبئی سے لوٹ کر بہت سی اسلامی کتب کا لگاتار مطالعہ کرتا رہا، اپنے دوستوں کو اسلام کے بارے میں سمجھاتا رہا، انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس بات پر اکثر میرا مذاق بنایا جاتا ہے، کبھی کبھی جھڑک بھی دیا جاتا ہے، مگر میں نا امید نہیں ہوں۔ مجھے افسوس تو ہے اس بات کا کہ میرے گھر والے اسلام کے بارے میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں۔ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، مگر اپنے مذہب کو چاہ کے بھی ان کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہا ہوں، مگر میں لگاتار کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر ان کے مسلمان ہونے سے قبل میں مر گیا تو کوئی میری لاش کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا، میری لاش یوں ہی گلنے سڑنے کے لیے پھینک دی جائے گی، مگر مجھے میرے رب پر یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ اس جہاں میں نہیں صحیح، وہ مجھے آخرت کی وہ تمام نعمتوں سے مالا مال کر دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ آمین۔ یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔